السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، 26ویں پارے کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ سورۃ الاحقاف مکی سورہ ہے۔ کل جو ہے تاخرات تھی، بڑی خوشی ہوئی الحمدللہ۔ بہت سارے مساجد میں، کچھ جگہ میں بھی گیا تھا، بڑی خوشی ہوئی بہت کہ کئی مساجد کے اندر نوجوان جو ہے تہجد میں شریک ہوئے، لمبی لمبی نمازیں پڑھے۔ ایک تبدیلی، ایک چینجز میں نے دیکھا مساجد کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے کہ جذبہ ہمیشہ رمضان کے بعد بھی قائم رہے۔ یہ لگاؤ یہ اچھے سمٹمس ہیں ہمارے لیے کہ اگر یہی کوشش آگے رہی تو دنیا کے اندر جو ہے ہم ایک مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ کل کی رات جو بھی ہم نے محنتیں کی ہیں، جو بھی باتیں کی ہیں، اے اللہ اس کے بدلے ہماری سب کی بھی مغفرت فرما دے، ہمارے مرادوں کو پوری فرما دے۔ سورہ احقاف کا خلاصہ یہ ہے، اس دنیا کو اللہ نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ مدت مقررہ پر ساری دنیا ختم ہو جائے گی۔ اللہ کی عدالت میں تمہارے اعمال کے لیے جواب دہی کرنا پڑے گا۔ اے لوگو، ابھی بھی غرور گھمنڈ میں مبتلا ہو، یاد رکھو کہ ہدایت سے محروم ہو جائے گا۔ غرور گھمنڈ جو ہے نا، یہ آنا خود ہدایت سے دوری ہو جاتی ہے۔ شیطان اسی وجہ سے مددگار آ گیا۔ یہ کتاب ایمان لانے کے والوں کے لیے بشارت ہے، خوشخبری ہے۔ اس کتاب پر عمل کرنے والوں کی ایک خاص خوبی یہ ہے، وہ اپنے والدین کو کبھی تنگ نہیں کرتے، ستاتے نہیں، اوف بھی نہیں کہتے۔ اور بڑوں کی بھی یہ ذمہ داری ہے اس کتاب کے ماننے والوں کی، اپنے اولاد کو نیک ہونے کی دعائیں کرتے۔ یہ بھی بہت ضرور یاد رکھیے، مائیں جب دعائیں کرتی ہیں تو ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ ان کی دعائیں عرش الہی کو ٹکراتی ہیں، لیکن یہ بھی دعا کریں کہ ان کو نیک ہدایت دیں۔ اور لڑکیاں بھی کیا کریں؟ ماں باپ کی قدر کریں۔ حقوق کو اللہ نے مقرر کیے، ماں باپ کا اپنی جگہ حق ہے، بیویوں کا بھی اپنی جگہ حق ہے۔ کسی کے کہنے میں ان کی بھی حق تلفی نہ ہونی چاہیے، ان کی بھی حق تلفی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر حق تلفی کریں گے تو پکڑے جائیں گے۔ یاد رکھیے، بڑے بیلنس احکام میں قرآن نے دے دیے۔ اپنے ماں باپ کو تنگ نہیں کرتے ہیں۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کو دنیا میں تنگ کرتے ہیں وہ جو ہے قیامت کے دن بڑا گھاٹا اٹھائے ہیں۔ قیامت کے دن کیا، بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے، جو آدمی دنیا میں اپنے ماں باپ کو تنگ کیا، اس کی بھی جو اولاد ہوں گی اس سے کئی حصے اس کو تنگ کرے گی۔ بعض کا بدلہ جو ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ آخرت میں نہیں، بعض کا جو ہے دنیا میں فیصلے کرتے، عبرت ہوتی۔ ہم نے دیکھا ہے آنکھوں کے سامنے، جو اپنے باپ کو گستاخی کرے، ہاتھ بھی اٹھا دیے۔ جب ان کے بڑے بچے ہو گئے، ان کی زندگیوں کو ہم نے دیکھا کہ بڑے ترسنے لگے۔ یہ ریپیٹ دنیا میں بتاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ماں باپ کے تعلق سے ہو یا کسی بھی تعلق سے، خدا سے ڈریں، خدا سے ڈرے۔ ہم کسی سے کہنے میں ہرگز نہیں۔ اللہ نے آپ کو عقل سلیم دی ہے۔ حقوق کے معاملے میں ذری بھی کوتاہی کریں گے، یاد رکھے پکڑے جائیں گے۔ نماز روزے اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، اس میں کوئی کوتاہی ذری ہوئی، یہ اللہ کا اختیار ہے، معاف بھی کر سکتا ہے، لیکن حقوق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اس کے معاملے میں بہت ہوشیار ہونا چاہیے۔ قوم عاد، قوم سمود کے لوگوں نے خدا کا انکار کیا، دردناک عذاب کے شکار ہوئے۔ مجرموں کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں عذاب دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ اے لوگو، اللہ تعالیٰ بار بار کوئی ایسا صفحہ نہیں ہے قرآن کا، کوئی ایسا سورہ نہیں ہے قرآن کا جس میں آپ کو نصیحت کا پہلو نہیں۔ اللہ تعالیٰ بار بار تم کو نصیحت بھیجتا ہے۔ اب بھی اگر تم نصیحت کو نہیں مانیں گے، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کئی بستیاں تمہارے آنکھوں کے سامنے اجاڑ دیے، وہی حال ہونے والا ہے۔ اللہ سے دعا کریں،
اے اللہ ہم سے کوئی غلطیاں حق تلفیاں ہوئی ہے تو تو معاف فرما دے، اور جو ہے تیرے عذاب سے ہمیں اچانک نہ پکڑ، تیرے غضب سے ہمیں اچانک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستوں اور ساتھیوں، سورہ محمد تلاوت کی جا رہی ہے۔ یہ سورہ آج کے حساب سے بڑے اہم ترین مسائل کی طرف ہمیں ابھارتا ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ صبح کی نماز کے بعد آپ سورہ یاسین اگر تلاوت کرتے ہیں پابندی سے، اس کے بعد سورہ محمد، سورہ فتح اپنے وظیفوں میں رکھیں۔ بڑی کیفیت والا سورہ ہے، بڑے سے بڑے مشکلات، بڑے سے بڑے پریشانیوں کا حل نکلتا ہے اس کے اندر۔ سورہ فتح کی، سورہ یاسین کی معلوم ہے۔ یہ سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے کے اندر سب سے پہلے یہ سورہ نازل ہوا، اور اس سورہ کا نام جو ہے قتال بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورہ کے اندر دنیا کو بڑا پیغام دیتا ہے اسلام۔ یہ ایک بات یاد رکھیے کہ اسلام نے جنگ کا کبھی خائل نہیں، اور جنگ کرنا بھی نہیں چاہتا ہے، لیکن مجبور اگر کیا جائے خاموش بھی رہنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ ڈیفنس جو ہو یا کوئی بھی ہو، جنگیں ہوئی ہیں، اور جنگی جب ہوتے ہیں، آج کی جنگوں اور اسلام کے قوانین کو آپ مطالعہ کریں، جنگ کے جو قوانین ہوتے ہیں دنیا میں آج اس کی ضرورت ہے۔ آج بین الاقوامی عدالتیں، بین الاقوامی قوانین جو اپنے آپ کو دنیا کا پیس بولتے ہیں، امن بولتے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ اربوں روپے کھا کے ایک چند دن کے لیے لڑائی بند کرنے کا کوئی مسئلہ نہیں ہو رہا۔ دنیا کے امن کے پیغام، دنیا میں ہم امن کا پیغام دینے والے ہیں ملک، تنظیمیں کتنی کی تنظیمیں کام کرتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورہ میں بڑے احکام دیے ہیں۔ دیکھو، جب حالات جنگ کے ہوئے ہیں، کچھ قوانین بنتے ہیں، ہونا بھی چاہیے کبھی کبھار۔ یہ ایک بات یاد رکھیے، جنگ جب بھی ہو جائے پہل ہماری نہیں ہونی چاہیے، پہل وہ کریں تو ڈیفنس۔ نمبر 2، جنگ اگر ہو، اس جگہ کے لوگ، وہاں کے عوام، بچے اور عورتوں پر ذرا بھی جو ہے ظلم نہ ہو ان کے اوپر۔ کیا ہو رہا ہے آج دیکھیے آپ، اسلام کیا بتا رہا ہے؟ بچوں پر، عورتوں پر ہرگز نہ۔ پھر دوسرا یہ قانون، اس ملک کی معیشت کو کبھی تباہ نہ کیا جائے۔ آج کیا ہو رہا ہے دیکھیے آپ، دیکھیے آپ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کے احکام پر۔ یہ بڑے اہم چیزیں ہیں میرے دوستوں۔ الحمدللہ نوجوانوں کے اندر ایک بیداری ہے، خاص کر امریکہ وغیرہ میں جو ہے نوجوان جو ہے سوچ بھی نہیں سکتے ویسی تبدیلی آئی ان کے اندر۔ مہینے مہینے جاتے ہیں، کام کرتے ہیں، فیلڈ میں کام کرتے ہیں، اور اپنا پیسہ کماتے ہیں، اس کام کے لیے خرچ کرتے ہیں۔ اسی کی برکت ہے جو امریکہ قائم ہے، ورنہ اندر سے وہ کھوکھلا ہو چکا ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہی وجہ سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں، برکتیں۔ آپ یہاں میرے کالج کے کئی بچے ہیں، عجیب و غریب زندگیاں تھے، وہاں جانے کے بعد ان کو دیکھے تو ہم پریشان ہو گئے، متوا بن گئے۔ اسلامی سینٹرز میں کام کر رہے، پیسہ خرچ کر رہے، کیا تبدیلی آ رہی ہے دیکھیے آپ، اور یہ برکتیں ہیں۔ اور جو بڑے کہہ رہے ہیں نا ہم سپر پاور، کوئی سپر پاور نہیں ہے، یاد رکھیے آپ دنیا کے اندر۔ یہ سورہ کے اندر بڑے اہم احکام ہیں آج کی دنیا کے حساب سے۔ تھوڑا مضامین سن لیجئے۔ اے مسلمانوں، اگر مخالفین اسلام کی طرف سے جنگ کی نوبت آئے، الفاظ پہ غور کریے، اگر مخالفت اسلام کے طرف لوگوں کی طرف سے جنگ کی نوبت آئے، جنگ کرو یہاں تک کہ وہ تمہارے موتی ہو جائے۔ ختم کر دو، ختم کرنے کہا گیا۔ تمہارا عمل اور کردار ایسا ہو کہ وہ تمہارے جوش اور جذبے سے موتی ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اب سنیے آج کے حالات پہ، اگر اللہ چاہتا ایسی ہی تباہ کر سکتا ہے۔ آج ہم بھی سوچتے نا اتنا ظلم ہو رہا، کیوں نہیں ختم کرتا اللہ تعالیٰ؟ اتنا ظلم ہو رہا، سازشیں ہو رہے، مدرسے ختم ہو رہے، سب کو مار دیا جا رہا ہے، اللہ کیوں نہیں کرتا؟ دیکھو یہاں کہا ہے سورہ محمد کے اندر،
اللہ چاہے تو ان کو ایسی ہی تباہ کر سکتا ہے، مگر مسلمانوں اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے۔ کون دین کی مدد کرتا ہے؟ جو دین کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو یہاں ایک بات کو نوٹ کرنا ہوگا کہ ہم دین اسلام کے پھیلانے میں ہمارا کردار کیا ہے، ہمارا ٹائمنگ کیا ہے، کیا وقت کر رہے ہیں، یہ ہے اصول۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدمی بھی دیتا ہے۔ اے ایمان لانے والوں، قیامت کے دن باغوں میں میٹھا پانی، تازہ دودھ، مصفا شہد، یہ تمام نعمتیں دی جائیں گی۔ اور سچے مسلمان تو وہ ہوتے ہیں جو یہ طے کر لیتے ہیں ہماری جان بھی جائے اللہ کی رضا میں چلے جائے۔ اور ان لوگ ایک پیسے غور کریے، جو نوجوانوں کے لیے، لڑکیاں اگر ہے غور سے سنیے تھوڑا، کالجز میں پڑھنے والوں کے لیے، تو ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ لعنت بولے سمجھتے ہیں آپ؟ پھٹکار، اللہ کے طرف سے ریجیکٹ کر دے جانا۔ اللہ کسی کو ریجیکٹ کر دیا، آپ کیا بھی ترقی کر لو کبھی کامیاب نہیں ہوں گے، شیطان پھٹکارے گا۔ اللہ کے طرف سے ان لوگوں پر لعنت ہے جو ایک اچھا دین ملا، صاف دین ملا، اس دین کو چھوڑ کر غیر لڑکوں کے حوالے ہو رہی، آپ شادیاں کر لے رہے، مرتد ہو جا رہے، جا بجا کیا حال ہو رہا آپ کو؟ اس دین کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے ماں باپ کو چھوڑ دے رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا آپ؟ سوچیے اب، لعنت ہے لوگ۔ پھر اس کے بعد کا ورڈ سنیے، ایسے لوگوں پر جب موت آئے گی، موت کے فرشتے ان کے جبڑوں پر مار کر اور اس کی روح نکالیں گے۔ سوچو میرے دوستو، بڑا اہم پیغام ہے۔ آج ہم دین کو مذاق سمجھ لیے، کسی کے اس میں چلے جائے، ان سے شادی ہو جا رہی، ان سے شادی ہو جا رہی، کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ بہرحال مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، دشمن اسلام کے مقابلے میں کبھی کمزوری نہ دکھاؤ۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم غالب ہو کے رہیں گے۔ اور یاد رکھو، اگر تم جی چرائیں گے، یہ بھی یاد رکھو، اللہ تم کو نکال کر تمہارے بدلے میں کسی اور کو پیدا کر لے گا، وہ اس کا کام کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اس سورے کی برکت سے ہماری ہر قسم کی مشکلیں دور ہو جائیں اور ایمان پر ثابت قدمی استقامت نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، بڑے اہم ترین سورے ہیں، بہت سے شان نزول بھی ہیں، بہت اہم واقعات بھی ہیں۔ میں سوچتا ہوں روز وقت بڑھتا جا رہا ہے، کم سے کم وقت میں آپ کو بات کہوں، بہت سی چیزیں کچھا کرنا بھی پڑتا ہے۔ نہیں پھر طبیعت بھی چاہتی ہے کہ نہیں معلوم ہے آئندہ سال ہمیں موقع ملے یا نہ ملے۔ بعض وقت لوگ کچھ ایسے جملے بولتے ہیں جس میں اچھے پہلو بھی ہوتے ہیں۔ میں جب بولا تو ایک صاحب نے کہا، صاحب میں 10 سال سے سن رہا ہوں، آپ آخری سال بول کے تو بعض وہ جملے اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ اچھے پہلو پہ بھی لیے جاتے ہیں۔ بہرحال سورہ فتح، صاحب یہ سورہ کا شان نزول ضرور پڑھنا۔ سورہ محمد، اس کے بعد یہ سورہ دیکھیے۔ 6 ہجری میں صلح حدیبیہ ہوا۔ صلح حدیبیہ، صحابہ کرام جو ہے احرام باندھ کر جو ہے عمرے کے لیے نکلے تھے، راستے میں روک دیا گیا۔ دیکھیے کیا حال ہے، آج کیسا بھپر جاتے ہیں ہم۔ مصلحت کیا ہوتی ہے، دین کا کام کی کیا مصلحت ہوتی ہے، راستے میں روک دیے۔ روکنے کے بعد تھوڑے اگریمنٹ ہوئے۔ پہلا اگریمنٹ یہ ہوا، اس سال واپس چلے جانا، آپ عمرہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ اگریمنٹ طے کرنے کے لیے حضرت سہیل، کفار مکہ کے خدیب قریش تھے، ویسے قابل آدمی تھے، ان کو اگریمنٹ لکھنے بھیجے تھے۔ ابھی وہ اسلام نہیں لائے تھے۔ ان کا ایک لڑکا تھا ابو جندل، وہ اسلام لا چکے تھے۔ پہلا اگریمنٹ ہوا، واپس چلے جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مان لیے، ٹھیک ہے بھائی، ہتھیار ہم عمرے کا یہ نکال دیں گے، چلے جائیں گے۔ دوسرا ایک اگریمنٹ ہوا بڑا، دوسرا اگریمنٹ یہ ہوا
کفار مکہ کا کوئی آدمی ادھر آ گیا مسلمانوں میں، اسے واپس کر دیں گے، ٹھیک ہے. مسلمانوں کا کوئی آدمی ادھر گیا، واپس نہیں کریں گے. ایک عجیب بات ہے، اصولی بات نہیں تھی. ابھی یہ اگریمنٹ لکھا نہیں گیا. ابو سہیل جو اگریمنٹ لکھنے آئے تھے، ان کے لڑکے ابو جندل جو اسلام لا چکے تھے، کفار مکہ کے قبضے میں تھے، وہاں سے نکل کر باہر آ گئے اور عجیب حالت میں آئے. ہاتھوں میں پیروں میں بیڑیاں ہیں، خون بہہ رہا ہے چاروں طرف سے. آ گئے تو ان کے والد نے، سہیل نے کہا اگریمنٹ ابھی ہوگا جبکہ ان کو واپس کرو ہمارے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی ابھی تو اگریمنٹ لکھے نہیں گئے، امپلیمنٹ نہیں ہوا ہے، ان پہ کیسے اطلاع؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، جب تک آپ یہ اگریمنٹ نہیں کریں گے ہم جو ہے مانیں گے نہیں. اب اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جندل کو ان کے حوالے کیا. اس کے بعد یہ جو واقعہ پیش آیا، حضرت عمر کی ایک کیفیت تھی وہاں پر. پھر ابو جندل جو واپس جا رہے تھے، جو انہوں نے صحابہ کرام کو دیکھ کر، یہ خون کی حالت، یہ سب دیکھ کر جو تقریر کی، سارے صحابہ میں کوہرام مچ گیا. اور یہ تقریر کیا تھی؟ لمبی تقریر ہے. وہ مصلحت یہ تھی کہ ان کے چلے جانے کا، ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ اگریمنٹ مسلمان وہاں جانے کے بعد کیا ہوا، جو مسلمان وہاں جاتے تھے اتنے تبلیغ کا کام کرتے تھے، وہ لوگ الٹا اور اسلام میں آنے لگے، اگریمنٹ کینسل کرنا پڑا. اور یہ ابو جندل جو تقریریں کیے ہیں، طالب ہاشمی نے کتاب لکھی ہے سیرت صحابہ کے عنوان پر، ضرور پڑھیے صاحب. اس میں یہ واقعات کو جب پڑھتے ہیں تو کیسے یہ آیا ہے. اب ان تمام کے بعد اس سورہ کا خلاصہ کیا ہے؟ اس سورہ کا خلاصہ یہ ہے، دین کو اگر واقعی آپ غالب کرنا چاہ رہے ہیں، دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، اسلام کو جو ہے پھیلانا ہی چاہ رہے ہیں، تمہارے اندر وہ اوصاف ہونا چاہیے جو سورہ فتح کے آخری رکوع میں دیے گئے. کیا اوصاف؟ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، وہ صحابہ کرام کے اوصاف جو آپ کے ساتھ ہیں. کیا کیفیت تھی؟ کفار کے مقابلے میں بڑے سخت تھے، آپس میں بڑے رحیم تھے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے، ان کی پیشانیوں پر سجدے کی نشانیاں تھیں. ایسے اوصاف جو پیدا کرو، یہ دین یقیناً غالب ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ اوصاف ہم تمام کو متصف فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرات، سورہ حجرات کی تلاوت کی گئی. بڑے اہم احکام ہیں، اس میں بہت اہم باتیں ہیں. آخری وقفے میں اس سورہ کا خلاصہ، اس کے بعد سورہ خاف پڑھا جا رہا ہے. یہ بھی بڑا اہم ترین سورہ ہے، اس کو بھی اپنے وظیفے میں رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ سے بڑی محبت تھی، اکثر پڑھا کرتے تھے. خاص کر جمعہ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جو ہے بہت تلاوت کرتے تھے. اس سورہ کو اپنے وظیفے میں رکھیں. جسم کے اعضاء جہاں کہیں بھی منتشر ہو جائیں، اللہ سب کو جمع کرے گا. خدا کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کر کے انسان کو احساس دلایا گیا ہے کہ ان نعمتوں کی قدردانی کرو. اللہ انسان کے دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے. اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے انسان کے اعمال کو لکھ رہے ہیں. قیامت کے دن اسی سے جو ہے فیصلہ ہوگا. جہنم میں دوزخوں کو ڈالا جائے گا اور جنت میں، جنت نیک لوگوں کے قریب کر دی جائے گی، اس میں داخل ہوں گے اور ان سے اللہ کہے گا اس جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور اس میں تم کو ہمیشہ ہمیشہ رکھا جائے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم کو جنت الفردوس میں جگہ نصیب کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو، ساتھیوں، میری ماں، بہنوں، بہو، بیٹیوں، نوجوانوں، ذرا سا غور کریں. ہم رمضان اختتام کو پہنچ رہا ہے. ہم نے اپنی زندگی میں کتنے رمضان گزار دیے؟
اور ان تمام رمضانوں کے بعد ذرا سا غور کریں میرے اندر کیا تبدیلی آئی، میرے بیوی بچوں میں کیا تبدیلی آئی، اور سماج میں اپنے گھر کے اندر کیا تبدیلی آئی۔ ہم تو دوسروں کے لیے انقلاب لانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، دوسری قوموں کی تبدیلی کی دور کی بات ہے، اپنے اندر ہاں کیا تبدیل لائے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے حالت نظام میں بیٹھ کر ان کے سروں پہ دعائیں کی ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قبرستان میں درگور کیا ہے، کتنے بار ہم نے دعائیں کی ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کے مانگے بھی ہیں۔ یہ سب ہونے کے بعد ہمارے گھروں کا کیا حال ہے؟ کہیں تو ایسا دیکھنے میں آتا ہے شوہر خدا پرست ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، اور بیوی بالکل اس کے برخلاف، اور کہیں بیوی نیک ہے تو شوہر اس کے خلاف ہے، اور دونوں کو موازنہ کرے تو بچوں کی عجیب کیفیت ہے، تو اس گھر کا کیا ماحول ہوگا بتائیے آپ۔ میرے دوستو، غور و فکر کرنے والی بات ہے۔ اور یہ تمام باتیں سننے کے بعد ایک مومن کے دل میں ایک ضرور یہ کیفیت ہونی چاہیے، آخر کیوں نہیں آ رہی میرے اندر تبدیلی، میرے اندر میرے بچوں میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، میری بیٹی میں تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، کیا وجہ ہے آخر؟ کبھی ہم نے غور کیا کیا وجہ ہے، کس وجہ سے اللہ ہمارے سے ناراض ہو رہا ہے؟ اتنے دنیا کے حالات دیکھ رہے ہیں، اتنے جو ہے بل بلائے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، کئی حالات سے ہم گزر رہے ہیں، زمین و آسمان کی آفتوں سے گزر رہے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ مسلمانوں پہ ٹوٹ رہے ہیں، لیکن ذرا سوچا ہے ہم نے کہ کیوں ہمارے اندر تبدیلی نہیں آئی؟ حضرات، جب قرآن پڑھیں گے ہم، آج یہ پیغام لے کے اٹھے، ہم سورہ حجرات کو پڑھیں۔ یہ سورہ حجرات کو جب پڑھنے کے بعد محسوس ہوتا ہے کچھ ایسے غلطیاں مجھ سے اور آپ میں ہیں، یہ غلطیاں رکھتے ہیں ہم، جس کی وجہ سے سب کچھ کوشش کرنے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی ریولیشن نہیں آ رہا۔ پہلے غلطیوں کو دور کریں، یہ گناہوں سے دور ہو جائیں، پھر دعا کریں، یقیناً تبدیلی آئے۔ اب دیکھیے سورہ حجرات میں انسٹرکشن دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پہلا تو یہ ہے، اے مسلمانوں، کیا انداز سے خطاب کرتا ہے قرآن، اے مسلمانوں، اللہ لاڑ سے پکار، تم آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک دوسرے میں غلطی ہوئی ہے تو صلح کر لو، آئینہ ہے ایک دوسرے کے لیے۔ اگر تمہارے اندر یہ احساس ہو کہ کسی دنیا کے کونے میں کسی ایک مسلمان کو کانٹا چبھتا ہے، اس کا درد تمہیں محسوس ہونا چاہیے۔ یہ کیفیت ہے آپ کے اندر، آپس میں بھائی بھائی۔ اور دوستو، دوسرا، اگر ہم بھائیوں میں، مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا، آپس میں صلح کی فکر کرو، تو جلد سے جلد آپس میں مل جاؤ۔ تو اس کے بعد جو ہے 10 احکام دیے گئے ہیں، نوٹ میں لیجیے، یہ احکام پہ غور کریں، پھر دنیا کے حالات، اپنی زندگی پہ غور کریں۔ یہی وجہ ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ ہمیں تبدیلی نہیں لا رہا۔ یہ غلطیوں کو دور کریں، یقیناً ہمارے اندر تبدیلی آئے گی۔ اب یہاں کیا خطاب کرا اللہ؟ اے ایمان لانے والوں، ہم مسلمانوں کہا ایمان، یہ اور اللہ کے قریب ہو گئے تم، اللہ کے لاڑیلے ہو گئے تم۔ اے ایمان لانے والوں، دیکھو، نوٹ کریں میری ماں بہنوں، کسی کا مذاق مت اڑاؤ۔ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے مردوں میں، وہ خدا کے نزدیک سب سے اچھا ہوگا۔ عورت کا مذاق نہ اڑائے، جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو خدا کے نزدیک وہ نیک باندھی ہوں گی۔ یہ پہلے کو دور کرو، کسی پہ لان و تان نہ کرو، بددعائیں مت دو، غارت ہو جائے، تباہ ہو جائے، فلاح ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے، ڈر لگتا ہے، سوچے سمجھے بغیر کسی پہ لان و تان کرتے ہیں، یہ لان و تان آسمان کی طرف جاتی ہے، جگہ نہیں پاتی ہے، زمین کی طرف آتی ہے، جگہ نہیں پاتی ہے، اور جس ہاتھ پہ لان کر رہے ہیں وہ اس لائق نہیں ہے، وہ لان اسی پہ پلٹا دی جاتی ہے۔ اے لوگو، نمبر وائز تیسرا حکام، کسی کو برے ناموں سے مت پکار۔ ایک ایک لفظ نوٹ کیجئے میرے دوستوں، غور بھی کیجئے، کسی کو برے ناموں سے مت پکارو۔ چوتھی چیز، بدگمانی سے بچو۔ بدگمانی بڑے گناہ ہو جاتے ہیں۔ کسی کے تعلق سے کچھ بھی بول دیا آپ،
گناہ میں چلے گئے، بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، توبہ کرنا پڑتا ہے۔ اور کسی کی ٹوہ میں مت لگو، انہوں کہاں سے آ رہے ہیں، کہاں سے پیسہ آ رہا، کیا تو ڈیولپ ہو جا رہے، ان کے پیچھے مت پڑو۔ اور حدیث میں آتا ہے، حضور نے فرمایا دیکھو کسی کی ٹوہ میں مت پڑو، اگر اللہ آپ کی ٹوہ میں پڑ جائے گا تو تم بچ نہیں پائیں گے، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو۔ اور 5 گناہ تو صاحب جس سے بچنا بہت مشکل، غیبت نہ کیا کرو۔ تم دن بھر میں کتنی غیبتیں ہوتی، اس گناہ کو قرآن نے کیا کہا، کیا تم پسند کرو گے کہ ایک مسلمان آدمی مر گیا ہے، سڑ رہی اس کی لاش، اس کا گوشت کھانا پسند کرو گے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم حقارت کرو گے۔ غیبت کرنا اس سے زیادہ سخت ترین گناہ ہے۔ حسب و نسب، پیسہ، جائیداد، منزل و مرتبہ، کبھی بھی اس پہ فخر نہ کرو۔ اے لوگو، اللہ کی راہ میں جان و مال سے پھیلانے کی کوشش کرو ان باتوں کو۔ اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نزدیک پیسہ، شہرت، خوبصورتی، رنگ، نسل کوئی معیار نہیں ہے۔ اللہ کے پاس سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا۔ یہ 10 اوصاف ہے، یہ 10 گناہ بھی ہیں، اس سے ہم معافی مانگے، اللہ کی طرف رجوع ہوں گے۔ اللہ کی ذات سے یقیناً امید ہے کہ وہ ہمارے اندر تبدیلی لائے گا۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، یہ سنگین جرائم کے ہم مرتکب ہیں تو ہمیں ہدایت نصیب فرما دے اور ان گناہوں کو ہمیں معاف فرما دے۔ آمین۔